بزرگ دوستو، انبیاء کے بعد جو نبیوں کے دین کو آگے پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، اور نبیوں نے جو میراث چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میراث علم ہے۔ لم یورثوا دینارا ودرہما، انہوں نے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ اور یہ علماء یہ اللہ کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ یہ وہی علماء ہیں کہ جن سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لوگ گمراہی سے بچتے ہیں۔ جب تک اس روح زمین پر علماء کا وجود رہتا ہے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، گمراہیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہی علماء ستاروں کی مانند ہیں کہ جب رات کی تاریکیوں میں لوگ راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ستاروں کی روشنی سے اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ تو علماء کی موجودگی کے اندر ہی یہ جو عامت الناس ہے، عوام ہے، اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اہل علم کے پاس جاتے ہیں، وہ علماء جو علماء راسخین ہیں، وہ علماء جو علماء ربانین ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہی وہ علماء تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد عبادت کرنے والے پر ایسے ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام بندے پر ہے۔ اور اسی کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ عالموں کا مقام اور مرتبہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ جس طرح جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ستاروں کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، علماء کا وجود امت کے اندر یہ روشنیاں اور نور بکھیرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم اللہ رب العالمین یہ نہیں کہ سینوں سے نکال لیں گے۔ رات کو ایک عالم سویا اور صبح اس کے سینے سے علم اٹھ گیا، یہ نہیں ہوگا۔ تو علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا بقبض العلماء، اس دنیا سے اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لیں گے۔ جو علماء ربانین ہوں گے، علماء راسخین ہوں گے، دین کے اندر پختہ ہوں گے، لا یخافون لومۃ لائم والے ہوں گے، جن کو لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اگر بات کریں گے تو رب کے قرآن کی کریں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کریں گے، جن کا مطمع نظر کسی کو خوش کرنا نہیں ہوگا۔ اگر خوش کرنا مقصد ہوگا تو کائنات کے رب کو خوش کرنا مقصد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اور جب ایسے علماء کو اللہ رب العالمین اٹھا لیں گے پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، ان سے جا جا کے فتوے لیں گے، ان سے جا جا کے اپنے حمایت کے اندر باتیں لکھوائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا اور فافتوا بغیر علم، اور یہ لوگ جن کو جاہلوں کو لوگ جا کے اپنا پیشوا بنا لیں گے، یہ بغیر علم کے پھر فتوے دیں گے۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جب ایسے لوگوں سے لوگ جا کے مسئلہ پوچھیں گے جسے خود دین کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، مسئلہ کیا ہے، تو لوگوں کو بغیر علم کے جب فتوے دیں گے، اور جب بغیر علم کے فتوے ہوں گے تو پھر لوگ گمراہ ہوں گے، سیدھے راستے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے خراب الارض بموت علمائها وفقهائها، کہ یہ زمین کی خرابی، زمین کا اجڑ جانا، بے رونق ہو جانا،
یہ علماء فقہا کی موت کے ساتھ ہوگا۔ جب علماء چلے جائیں گے، فقہا اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیں گے، یہ زمین، یہ دنیا بے رونق ہو جائے گی، یہ دنیا اجڑ جائے گی۔ اگر دنیا کی رونقیں موجود ہیں تو علماء کی وجہ سے ہے، فقہا کی وجہ سے ہے، ان کے جانے سے یہ دنیا، یہ زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ اور سعید بن جبیر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ما علامات الساعہ، قیامت کی نشانی کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکت کس چیز کے اندر ہے؟ فرمایا اذا ذهب علماؤہم، اور جب علماء چلے جائیں گے یہاں سے، اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے جب علماء ان کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ اور جب علماء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ تو وہ لوگ تھے کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دین کی خدمت کی اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن وقت مقررہ آنے کے وقت جب وہ یہاں سے چلے گئے تو بعد والے لوگوں کا حق کیا ہے؟ علماء کرام اہل علم نے بہت سارے علماء کے اس دنیا سے جانے کے بعد حقوق کا تذکرہ کیا ہے، میں ان میں سے صرف 2-3 حق ذکر کروں گا جو بڑے ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان علماء کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کیا جائے اور ان علماء کے لیے دعائیں کی جائیں اور ان علماء کی جنازوں کے اندر شریک ہوا جائے۔ یہ وہ علماء ہیں کہ یہ ان کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا وہ محتاج نہیں ہیں، اگر ہم ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ نہیں کریں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھے یہ وہ علماء ہیں کہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ کائنات کا رب ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان علماء کے بارے میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علماء کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقی وارث اگر ٹھہرایا ہے تو علماء کو ٹھہرایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حقیقی وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں تو وہ علماء ہیں، علماء راسخین ہیں، اور جس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہو اور جس کی تعریفیں امام الانبیاء نے کی ہو، دنیا کی تعریفوں کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر ہماری رہنمائیاں کرتے رہے، سیدھے راستے کی طرف لگاتے رہے، بھٹکے ہوں کو پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف لاتے رہے، ہمارا بھی حق ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اور جو خدمات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنی جو زندگی وقف کی تھی، ان کی خدمات کیا تھی، تاکہ جس کو نہیں پتہ وہ بھی ان خدمات سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر سکے۔ اور اسی طرح ان علماء کے جنازوں کے اندر شریک ہوا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ باقی حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ اِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب بیمار ہوئے تو تیمارداری کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازوں کے اندر شریک ہوا جائے۔ ایک عام مسلمان کا یہ حق ہے تو علماء کا حق تو عام مسلمان سے کہیں زیادہ ہے کہ علماء کے جنازوں میں شریک ہو کر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کی جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی طرح ہمارے آج بہت ہی بڑے محسن، مربی، سرمایہ جماعت، جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف تھی، وہ دین پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے،
اور دین پڑھتے پڑھاتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی 77 سالہ زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ بچپن سے لے کر آخری وفات کے دن تک وہ دین کے ساتھ وابستہ رہے، دین کا علم سیکھنے اور سکھاتے رہے۔ آج لوگ ان کو عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ جماعت تھے اور یہ منہج اور مسلک کے بہت بڑے عالم تھے جو آج ہم میں نہیں رہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی درس و تدریس کے اندر گزری اور یہ ہر میدان کے شاہ سوار تھے، ہر میدان کے شاہ سوار تھے۔ اگر خطابت کے اندر آ جائے تو یقین مانیے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ سننے والا یہ حیران رہ جاتا تھا کہ اللہ نے ان کو اتنا ملکہ دیا ہے۔ ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے خالد بن بشیر حفظہ اللہ تعالی، گجرانوالہ جامعہ محمدیہ میں اس وقت پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طالب علم جب آتے نا جامعہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تو طالب علم کہتا ہے کہ مجھے نحو صرف سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ کتابیں سمجھ نہیں آتی۔ کہا تم نہیں سمجھ آتی، لیکن عصر کے بعد جو حافظ صاحب کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھ جایا کرو، بہت ساری چیزیں مل جایا کریں گی آپ کو۔ یقین مانے جو شخص باقاعدگی کے ساتھ حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کے درس میں عصر کے بعد باقاعدگی سے بیٹھا کرتا تھا، وہ بغیر کتابیں پڑھے وہ آدھا عالم ہو جاتا تھا، ان کو بہت سارے مسائل کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور اگر ان کے مطالعے کی طرف دیکھا جائے، قرآن اور حدیث کے مطالعے میں اتنے مگن ہوتے تھے۔ صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ان کے مطالعے کا کہ کتنا گہرا مطالعہ تھا۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تو شاگردوں نے یہ کہا ملاقات کے دوران کہ حافظ صاحب آپ مطالعہ بڑا اچھا پسند کرتے ہیں، کون سی کتاب پسند کرتے ہیں؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس ذخیرہ کتب بہت زیادہ۔ ایک طالب علم نے حافظ صاحب کو ایک لیپ ٹاپ دیا اور ان کو دکھایا کہ اس کے اندر تقریباً 15-16 ہزار کتابیں ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مینو تے چلانا نہیں آتا، ہے پیپا جہا یہ ڈبہ مینو چلانا نہیں آتا کہ یہ لیپ ٹاپ مجھے چلانا نہیں آتا، میں کیسے دیکھوں گا، کیسے پڑھوں گا؟ ان کو سمجھا دیا کہ آپ نے ایسے کھولنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، ایسے ورق آگے کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ لے لیا، واپس آ گئے۔ 2-3 سال تقریباً اس کے بعد دوبارہ جب جانا ہوا تو مدینہ کے اندر پھر ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے اندر۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے، 2 باتیں انہوں نے کہی بڑی زبردست۔ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی مجھے 2 کتابیں ہیں۔ کہا حافظ صاحب آپ کو اتنا بڑا مکتبہ شاملہ دیا تھا؟ کہا وہ میں نے سارا پڑھ لیا ہے اپنی زندگی، جہاں پر جب میں یہاں سے مدینہ سے واپس گیا تھا آنے سے پہلے میں نے وہ 15-20 ہزار جو کتابیں تھیں وہ میں نے ساری پڑھ ڈالی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سفر میں ہوتا ساتھ رکھ لیتا، کتاب پڑھنی شروع کر دیتا، سفر اختتام پذیر ہوتا، میری کتاب ختم ہو جاتی۔ اس انداز سے میں نے پورا مکتبہ شاملہ پڑھ لیا ہے، مجھے اور کتابیں دو۔ پھر 500 GB 1000 GB کی ہارڈ ان کو دی گئی کہ اس کے اندر بھی بے شمار کتابیں ہیں۔ بڑے خوش ہوئے اور وہاں پر کہنے لگے کہ طالب علموں سے کہنے لگے جو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھنے والے، کہا او گھر جا کے اور مجھاں بیچ کے یہ پیپے لے لیا جے، بڑا فائدہ دے دا کہ بھینسیں بیچ کر یہ لیپ ٹاپ خرید لینا، اس کے اندر یہ کتابیں رکھنا، یہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گی۔ اور یہ اکثر یہ بات طالب علموں کو، جب طالب علم کہتے کہ ہمیں نصیحت کریں تو کہتے کہ طالب علم کا کام چونکہ کتابوں کے ساتھ ہے تو یہ کتابیں اس لیپ ٹاپ کے اندر، مکتبہ شاملہ کے اندر، دوسرے مکتبات ہیں وہ رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔
تو اس سے ان کا مطالعہ، قرآن اور سنت کا مطالعہ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کتابت کے میدان میں آئیں، لکھائی کے میدان میں آئیں، تو اپنے کلمے لکھنے کے اعتبار سے بے مثال تھے۔ ایک چھوٹی سی کتاب شروع کے اندر میں نے دیکھی، کتاب الجامع، بلوغ المرام کی آخری یہ کتاب ہے، کتاب الجامع۔ آج کوئی بھی عام بندہ جو تھوڑا بہت دین پڑھا ہوا ہے، اگر وہ درس دینا چاہتا ہے، ان کی کتاب اٹھا کے ایک حدیث پڑھ لے، نیچے سے ساری تشریح پڑھ لے، وہ درس دے سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی ان کو صلاحیت دی تھی کہ کتاب اس انداز سے حدیث کی شرح کرتے کہ ایک عام بندہ اس شرح کو پڑھ کے اس کے اندر درس دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جو قرض تھا ہمارے منہج پر، مسلک پر، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج جو حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ترجمہ ایسا سلیس ہے جو ہر خاص و عام کے لیے مفید ہے۔ اگر عالم بھی پڑھنا چاہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اگر ایک عام بندہ بھی پڑھنا چاہے تو سلیس اتنا ہے کہ ہر بات اس کو سمجھ آئے گی اور اس کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تفسیر ان کی تفسیر کے بارے میں میں نے بہت سارے علماء نے کہا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر وہ کہتے ہیں کہ اس تفسیر کے اندر بہت ساری تفسیریں دیکھی ہیں، ضعیف روایات کا تذکرہ مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ واحد تفسیر ہے کہ حافظ صاحب نے اس کے اندر اس تفسیر کو ضعیف روایات سے بالکل پاک کر دیا ہے۔ اور یہ تفسیر بھی اپنے درجے کی بہترین تفسیر ہے۔ اور اسی طرح اگر حدیث کی شرح کی بات آئی جائے تو صحیح بخاری کی شرح لکھ کر اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ وہ علماء جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث ہیں عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت عرصہ ہو گیا بخاری پڑھاتے ہوئے، ان سے جب پوچھا گیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے مطالعے کے اندر فتح السلام شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ رحمہ اللہ کی کتاب کو مطالعے میں رکھتا ہوں۔ اس کتاب نے بہت ساری کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ الغرض جس میدان کے اندر بھی تھے وہ اس میدان کے شاہ سوار تھے۔ خطابت تھی تو شاہ سوار تھے، تدریس تھی تو شاہ سوار تھے، کتابت کے اندر آئے تو شاہ سوار تھے، لیکن یہ ایسے لوگ بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر اپنی ساری زندگی کو تیرے قرآن کی خدمت میں، تیرے نبی کے فرمان کی خدمت کے اندر گزار دی ہے، اللہ جنت کے اندر انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ جنتوں کا مالک بنانا، اللہ جس طرح انہوں نے تیرے نبی کی احادیث کی خدمت کی ہے اسے نبیوں کا ساتھ نصیب فرمانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، صدیقین کا ساتھ نصیب فرمانا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور جو علماء راسخین ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب روانہ کیا تو کہا یا معاذ لعل تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تیری میری ملاقات نہ ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ جو دنیا سے جانا ہے ہر شخص نے جانا ہے، جو علماء موجود ہیں ان سے استفادہ کر لیں، سیکھ لیں، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔